وجہ کیا ہے؟ تو میں یہ اگر کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ہم یہاں بھی آتے ہیں، اجمیر بھی جاتے ہیں، بہرائچ شریف بھی جاتے ہیں، مدینہ شریف بھی جاتے ہیں، بغداد شریف بھی جاتے ہیں، کربلا شریف بھی جاتے ہیں، نجف اشرف بھی جاتے ہیں، سب جگہ جاتے ہیں صرف دنیا کے لیے کہ وہاں پہنچیں تو دنیا کی ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں، وہاں پہنچ کر کے بچی کی شادی کے حوالے سے دعا کر دیں، وہاں پہنچ کر کاروبار تیزی سے چلنے لگے اس کی دعا کر لیں، وہاں پہنچ کر قرض اتر جائے اس کی دعا کر لیں۔ شاید ہی کوئی ان بارگاہوں میں اس لیے جاتا ہو کہ وہاں پہنچ کر ہم اپنی آخرت کو سنوارنے کی دعا کر لیں۔ ہماری سوچ اتنی بودی ہو چکی ہے، دنیا 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 دنیا، یہاں تک کہ نماز کی حالت میں بھی دنیا، قبرستان میں جانے کے بعد بھی دنیا، مدینے جانے کے بعد بھی دنیا، اور کعبہ شریف کے سامنے جانے کے بعد بھی دنیا دنیا دنیا، اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ کیا 6 فروری کو ہم نے نہیں دیکھا کہ دنیا کا انجام کیا ہے؟ ترکیہ کے زلزلے نے اور سیریا کے زلزلے نے ہماری آنکھیں کھول دی۔ بناؤ تم کو جتنے منصوبے بنانے ہیں، لیکن ہوگا وہی جو میں چاہوں گا۔ کیا کسی کو خبر تھی کہ رات سونے والے زندگی بھر کے لیے سو جائیں گے؟ کیا کسی کو خبر تھی کہ جن بنگلوں کو تعمیر کیا گیا ہے اس کے اندر رہنے کا موقع بھی نہیں ملے گا؟ نہیں، کسی کو خبر نہیں تھی۔ جس طرح سے آج ترکیہ کا ایک علاقہ زلزلے سے متاثر ہوا، سیریا کا علاقہ زلزلے سے متاثر ہوا، ایک دن پوری دنیا کا حال یہی ہوگا۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، ساری زمینیں ہلا دی جائیں گی اور ساری دنیا ویران ہو جائے گی۔ ایک مکان تو کیا، ایک درخت بھی زمین پر نہیں ہوگا، سناٹا، سب فنش۔ ہم نے کبھی سوچا اس کے بارے میں؟ مجھ سے بلکہ میرے پاس کچھ لوگوں نے واٹس ایپ بھیجا کہ پیشن گوئی ہے کہ 48 سے 72 گھنٹے میں ہندوستان، پاکستان، افغانستان اور 9 دوسرے ملکوں میں اسی طریقے کل زلزلہ آئے گا، حضرت اس کے بارے میں دعا کیجیے۔ پریشان ہیں لوگ، تصور سے پریشان ہیں، کچھ تو پڑھ کر پریشان ہیں، لیکن کچھ لوگ تو اتنے بے حس ہیں کہ ترکیہ کے زلزلے کے مناظر ٹی وی پر دیکھنے کے بعد بھی نہ پکچر چھٹ رہی ہے، نہ گانے چھٹ رہے ہیں، نہ توبہ استغفار کی طرف مائل ہو رہے ہیں، نہ اللہ کے خوف سے لرز رہے ہیں، کچھ بھی نہیں، وہی عیاشی، وہی برائیاں، وہی بدکرداریاں، وہی گناہوں کے دلدل میں ڈوب جانا۔ کتنوں نے توبہ کی، کتنوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، کتنے بارگاہ سمدیت میں جھکے؟ اگر آپ پوری دنیا کا پرسنٹیج نکالیں گے تو الا ماشاء اللہ شاید ہی کسی کی طبیعت مائل ہوئی ہو۔ وجہ سب سے بڑی یہ ہے، جس کا دل گناہوں کی وجہ سے سخت ہو جائے، اس کو پھر کوئی حادثات بھی اس پر اثر انداز نہیں ہوتے، اور نہ اللہ اور اس کے رسول کے کلام کا اثر اس کے دل پر ہوتا ہے۔ میں آج سلطان الہند غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک ہی بات عرض کروں گا، لیکن اس بات کو عرض کرنے سے پہلے قرآن کی روشنی میں سمجھانا چاہوں گا کہ اس ایک بات پر خواجہ کا جو عمل تھا وہ قرآن کی روشنی میں کتنا اسٹرانگ تھا۔ سورہ توبہ کی میں نے ایک آیت تلاوت کی جس میں رب قدیر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے، قل، تم کہہ دو۔ یہاں یہ بات ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھنا، جب قرآن مقدس میں قل کہا جائے تو اب یہ حضور ہی کہہ سکتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ یہ حکم حضور کو دیا جا رہا ہے، قل، تم کہو۔ اب ہر کوئی یہ بات نہیں کہے، اسی لیے جب قرآن نے کہا قل انما انا بشر مثلکم، تو یہ حضور کہہ سکتے ہیں، آدمی نہیں کہہ سکتا۔ یہ کہنے کا حق حضور ہی کو ہے، اس لیے کہ رب نے حضور سے فرمایا قل، آپ نے کب سے کہنا شروع کر دیا کہ حضور ہماری طرح ہیں؟ تو رب نے فرمایا قل، تم کہہ دو، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا،
ہم کو نہیں پہنچے گی کوئی مصیبت، یا ہم کو پہنچتی ہے وہی مصیبت جو اللہ نے لکھ دی ہے، وہی مصیبت ہم کو پہنچے گی جسے اللہ نے لکھ دی ہے۔ اگر اللہ نے مصیبت نہیں لکھی تو نہیں آئے گی، اور اللہ نے مصیبت لکھ دی ہے تو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ یہ تقدیر کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور اسے ہمیشہ کے لیے ذہن کے اندر محفوظ رکھنا چاہیے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ مصیبتیں آنے سے پہلے لکھی جا چکی ہیں، اور جب لکھی جا چکی ہیں تو وہ آئیں گی، اور اگر نہیں لکھی تو کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ اب اس کو میں ترکیہ کے معاملات کو سامنے رکھ کر سمجھاؤں۔ یوٹیوب پر آپ نے مناظر دیکھے ہوں گے، ننھے ننھے بچے ملبے کے نیچے سے 3 دن کے بعد زندہ نکل رہے ہیں۔ پانی کے بغیر بچہ جی نہیں سکتا، کھانے کے بغیر بچہ جی نہیں سکتا، لیکن اللہ نے زندگی لکھی تھی تو کوئی مار نہ سکا، کوئی نہیں مار سکتا۔ قدرت نے اس کی زندگی لکھی تھی، وہ جیے گا، اور اگر وہ مارنا چاہے تو کوئی زلزلے کی ضرورت نہیں، ٹھوکر لگی اور آدمی گرا اور چلا گیا۔ یہاں سے یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھیں۔ ایک اور عقیدہ تھوڑا سا پختہ کر لیں، جو لوگ ڈرگز کا کاروبار کرتے ہیں، جو لوگ شراب اور جوے کا کاروبار کرتے ہیں، جو لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں، جو لوگ طوائفوں کا کاروبار کرتے ہیں، جو لوگ آوارگی اور حرام کاروبار کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں اسی میں ہماری روزی لکھی ہوئی ہے، تو میں ان کو سمجھا دوں کہ آپ اللہ سے حلال مانگو نا، حلال مانگو، اور یہ عقیدہ درست کر لو۔ جس طریقے سے ہر مذہب کا ماننے والا انسان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، آ کر کے رہے گی، کوئی موت سے بچ نہیں سکتا، اور موت کے حوالے سے قرآن نے کہہ دیا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اور پھر موت کی جگہ نہیں بتائی گئی، کہاں مرو گے کوئی نہیں جانتا۔ مَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہ زمین پر تم مرو گے تمہیں نہیں معلوم۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس ایک شخص موجود تھا، آپ بھی تشریف فرما تھے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام لباس بشری میں تشریف لائے، اس کو گھر رہے تھے۔ اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضور یہ مجھے گھر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا تم کیوں گھر رہے ہو؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام عرض کرتے یا سلیمان علیہ السلام، اس کی روح تو مجھے چین میں قبض کرنی تھی، یہ ابھی تک یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے اس شخص نے معذرت چاہی، حضور یہ مجھے گھر رہا ہے، مجھے کہیں بھیج دو۔ ہوا میں اڑا کر چین بھیج دیا، وہاں اسرائیل علیہ السلام پہنچ کر روح قبض کر لی۔ موت ایسی سچائی ہے جس سے کوئی بچ نہیں سکتا، موت ایسی سچائی ہے کہ دنیا کا کوئی انسان اس سچائی سے انکار نہیں کر سکتا۔ آئیے میں تھوڑا سا سمجھاتا ہوا چلوں۔ میرے ایک دوست تھے، ان کے غیر مسلم پارٹنر تھے، اس دوست کی پوزیشن کینسر کی وجہ سے بڑی سخت تھی، جہاں بلد تھے، جہاں کنی کا عالم تھا، اور وہ غیر مسلم کاروباری لوگ ان کو دیکھنے کے لیے گئے تھے۔ میں بھی پہنچا، اور دیکھ کر کے جب میں لوٹا تو اس دوست کے بھائی نے مجھ سے کہا ڈاکٹر کہہ رہا ہے 5 لاکھ روپے کا ایک انجیکشن دو گے تو کچھ تھوڑی سی طبیعت اسٹیبل ہو سکتی ہے، حضرت آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں نے کہا بھائی سکرات جیسی پوزیشن مجھے لگ رہی ہے، آگے آپ کی مرضی کی بات ہے۔ لیکن وہ غیر مسلم حضرات کھڑے تھے، تو میں نے پھر سمجھانا شروع کیا موت کے بارے میں۔ غور سے سنیے گا، میں نے کہا اگر آپ یہ تصور کرتے ہو کہ اسے موت سے بچا لے جائیں گے، نہیں بچا سکتے، موت اس کے وقت پر آئے گی، اور یہی وہ وقت ہے جہاں طاقتور بھی خدا کے سامنے جھکنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔ کس طریقے سے؟ اس کو قرآن نے مینشن کیا، فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔ قرآن کہہ رہا ہے جب روح حلق میں اٹکتی ہے تو تم قریب رہ کر اس بندے کو تک رہے ہوتے ہو۔ دیکھیے نا، کوئی ارب پتی ہے،
اور وہ ارب پتی اس کا بیٹا اگر بیمار ہے تو کہے گا میں ساری دولت خرچ کر کے میرے اپنے بچے کو زندہ دیکھنا چاہتا ہوں. ڈاکٹرز کو کھڑا کرے گا, ڈاکٹر صاحب آپ یہیں رہیں, جتنی فیس ہو آپ لے لیجئے گا, آپ جائیں تو کسی اور ڈاکٹر کو کھڑا رکھیں, لیکن میرا بیٹا مرنا نہیں چاہیے, آپ ٹریٹمنٹ برابر کریں. ڈاکٹر کھڑا ہے, باپ بھی کھڑا ہے, ماں بھی کھڑی ہے, مریض لیٹا ہوا ہے. سب کیوں کھڑے ہیں؟ روح نہ نکلے. سب قریب کیوں ہیں؟ تاکہ اس وقت کی اس کی گفتگو بھی سمجھیں اور اس کے لیے کچھ انتظام بھی کر سکے. لیکن مولا فرماتا ہے اللہ اکبر وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ, اے بندو تم سمجھ رہے ہو تم اس کے قریب ہو, لیکن ہم تو تم سب سے زیادہ اس کے قریب ہیں. یہ اللہ فرما رہا ہے. تم سمجھ رہے ہو کہ تم اس کے قریب ہو, اللہ فرماتا ہے تم سے زیادہ تو ہم اس کے قریب ہیں. وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ, لیکن تم ہم کو دیکھ نہیں سکتے. اور پھر آگے قرآن کہتا ہے لگاؤ تمہارا سورس جتنا لگانا ہے, ڈاکٹر بلاؤ, قریب کھڑے رہو, خود کو طاقتور سمجھ رہے ہو, قوت والا سمجھ رہے ہو, آؤ اس وقت میں تمہیں چیلنج کر رہا ہوں. یہ میرے مولا کا چیلنج ہے. کیا چیلنج؟ فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین, اگر تم طاقتور ہو تو ہم روح نکال رہے ہیں, تم لوٹا کر کے بتا دو. اگر سچے ہو تو لوٹا کر بتا دو. کوئی بچا سکتا ہے؟ جواب دیجئے. کوئی نہیں بچا سکتا. موت اس کے وقت پر آ کر کے ہی رہتی ہے. تو توجہ چاہوں گا, یقین رکھو جس وقت تمہاری موت لکھی ہے وہ اس وقت آ کر کے ہی رہے گی. ایسے ہی آج کے اس جلسے کے اندر سب یہ بات ذہن کے اندر رکھو, تمہاری تقدیر میں اللہ نے جتنا رزق لکھا ہے وہ تم کو مل کر کے ہی رہے گا. تمہاری روزی تم سے کوئی چھین نہیں سکتا. اللہ نے جتنی تمہاری تقدیر میں روزی لکھی ہے وہ تمہیں مل کر کے رہے گی. اس لیے خدا کے لیے حرام کمائی کی طرف کبھی توجہ مت دینا, اس لیے کہ اللہ عز و جل کو حلال پسند ہے اور تمہارے حصے کی حلال روزی تمہیں مل کر کے رہے گی. تو قرآن کہتا ہے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا, مگر وہی تمہیں پہنچے گا, وہی ہم کو پہنچے گا جو کچھ اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے. دنیا تمہیں مصیبت دینا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوگا, اور دنیا تمہیں راحت دینا چاہے اور اللہ نے قسمت میں مصیبت لکھی ہے تو کوئی ٹال نہیں سکتا, کوئی ٹال نہیں سکتا. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں نے اللہ کے فیصلے پر اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا. میری بہنیں موجود ہیں, ایک بڑی پیاری بات ان کو سمجھا دوں. ایک بڑھیا ضعیفہ خاتون جا رہی تھی, پیر کا ناخن نکل گیا. میں اکثر یہ واقعہ بیان کرتا ہوں جب موضوع کی مناسبت سے آ جاتا ہے. پیر کا ناخن نکل گیا, وہ مسکرا رہی ہے. ناخن کے نکلنے پر درد ہوتا ہے, ناخن کے نکلنے پر تکلیف ہوتی ہے, لیکن وہ بڑھیا مسکرا رہی تھی. لوگوں نے کہا مائی تجھے درد نہیں ہوتا؟ تو جواب میں کہتی ہے نہیں مجھے کچھ بھی نہیں. کہا مائی مسکرا کیوں رہی ہو؟ تو اب اس کا جواب سنیے. وہ کہتی ہے اچھا یہ بتاؤ کیا میں چاہتی تھی میرا ناخن نکلے؟ لوگوں نے کہا نہیں. کہا پھر کس کے چاہے سے ناخن نکلا؟ کہا رب کے چاہے سے. تو بولے میں اس لیے مسکرا رہی ہوں کہ مولا تو جس میں راضی اس میں بھی راضی ہوں. اگر لکھی ہوئی مصیبت ہے کوئی ٹال نہیں سکتا. ترکیہ کی مصیبت لکھی تھی, سیریا کی مصیبت لکھی تھی, ان کی موت اس وقت کی لکھی ہوئی تھی, آ کر کے رہی, کوئی بچا نہیں سکا. اب جب مصیبت, پریشانیاں, تکالیف تقدیر میں لکھی ہوئی ہیں اور ہم تقدیر پڑھنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے کہ کیا لکھا ہوا ہے کیا نہیں لکھا, کل مصیبت آئے گی کہ راحت ہمیں نہیں معلوم, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو ہمیں فرمایا گیا کہ اپنے رب سے اچھی امید رکھو, اور جیسی تم امید رکھو گے مولا اسی طرح سے تمہارے ساتھ پیش بھی آئے گا. اس لیے کہ جو تقدیر لکھنے والا ہے, قلم تو خشک ہو گیا لیکن سب کچھ اس کے دستے قدرت میں, اس سے کوئی پوچھنے کی طاقت اور ہمت نہیں رکھتا. وہ جو چاہے کرے, ان ربک فعال لما یرید, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ خالق ہے, وہ مالک ہے, جو چاہے وہ سو کرے. اب جب یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی کہ مصیبتیں وہی ہم کو پہنچیں گی جو اللہ نے ہمارے حصے میں لکھ دی ہیں, اور ہم نہیں جانتے کہ ہمارے حصے میں اللہ نے مصیبت لکھی ہے یا راحت لکھی ہے, تو اپنے رب سے اچھی امید رکھیں کہ مولا تو رحمان و رحیم ہے, ہمیں تجھ سے امید ہے کہ تو کرم کی نظر فرمائے گا.
آگے فرمایا ہوا مولانا. اب دیکھیے نا قرآن کا اسلوب دیکھیے. الا ما کتب اللہ فرمایا اور فرمایا ہوا مولانا. جس نے ہماری تقدیر لکھی ہے وہی تو ہمارا مولا ہے, وہی تو ہمارا مالک ہے, وہی تو ہمارا پالنہار حقیقی ہے. اور خدا کی قسم اس سے بڑا کوئی مہربانی کرنے والا ہے ہی نہیں. وہ سب سے بڑا مہربان ہے اور اس کی عطا سے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. انسانوں میں حضور سے زیادہ کوئی غمخوار نہیں ہے اور معبود برحق سے بڑھ کر کے کوئی رحمان و رحیم نہیں. اب یہاں تک جب بات آ گئی, اب کیا کرنا چاہیے؟ وہی ہمارا مولا ہے. ہم کہتے بھی ہیں ہمیں پیدا تو نے کیا, زندگی تو نے عطا فرمائی, موت تیرے دستے قدرت میں, رزق تیرے دستے قدرت میں, عزت تیرے دستے قدرت میں, ذلت تیرے دستے قدرت میں, تو ہی ہمارا مولا ہے. ہم نے جب یہ کہہ دیا تو اب قرآن کہتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اب مومنین کو چاہیے کہ جس کو تم مولا کہہ رہے ہو اسی پر تم بھروسہ کرو. تمہارا بھروسہ تمہارے رب پر ہونا چاہیے, تمہارا بھروسہ تمہارے پالنہار حقیقی پر ہونا چاہیے, تمہارا بھروسہ خالق کائنات پر ہونا چاہیے. اپنے رب پر توکل کرو, کامل بھروسہ کرو. اور قرآن نے کہہ دیا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہے, اللہ اس کے لیے کافی. اور یہ بھروسے کا معاملہ اللہ نے حضور سے بھی فرمایا. اولیاء کرام کی پوری زندگی اللہ پر توکل کرنے میں گزری ہے, مخلوق پر کبھی بھروسہ نہیں کیا انہوں نے, مخلوق پر. اسی پر مولا علی کی ایک بات مجھے یاد آتی ہے. آج کل تو بہت ساری مولا علی سے منسوب غلط باتیں بھی کی جاتی ہیں, لیکن مولا علی کو پڑھنا ہے. ایک کتاب تحریک کی طرف سے شائع ہونے والی ہے انشاءاللہ. مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے تقریباً 100 سے زائد اقوال جو اوتھینٹک ہیں وہ اقوال آئیں گے آپ کے سامنے. مولا علی کا قول اتنا پیارا, یاد رکھو. ارشاد فرماتے ہیں توکل کے بارے میں, اللہ پر بھروسے کے بارے میں. فرماتے ہیں جو تمہارے پاس ہے, توجہ چاہوں گا, جو تمہارے پاس ہے اس پر بھروسہ کرنے کی بجائے جو رب کے پاس ہے اس پر بھروسہ کرو. اس لیے کہ تمہارے پاس تو کل ختم ہو جائے گا اور مولا کے پاس تو کبھی ختم ہونے والا ہے ہی نہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ. اللہ فرماتا ہے میرے پاس صرف ایک چیز کا خزانہ, ساری چیزوں کا خزانہ میرے پاس ہی ہے. آج انسان پر آدمی بھروسہ کر لیتا ہے, قدرت پر نہیں کرتا. کبھی آپ نے ایک چھوٹی سی چڑیا کو دیکھا, وہ درخت کے ڈال پہ, پتلی سی ڈال لیکن سو جاتی ہے آرام سے, آنکھ لگ جاتی ہے اس کی. نہ دائیں جانب کوئی دیوار, نہ بائیں جانب کوئی دیوار, کوئی سنبھالنے والا نہیں, درخت کی ڈال پر ہے اور سو جاتی ہے. اے چڑیا تجھے گرنے کا ڈر نہیں لگتا؟ تو جواب دے گی چڑیا میرا مولا بہت بڑا ہے, وہ اس پر میرا توکل ہے. اسی لیے حضور نے مثال بھی جب پیش فرمائی تو فرمایا جس طریقے سے پرندے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں ایسے بندہ خدا پر بھروسہ کر لے تو جس طرح اللہ پرندے کو رزق عطا کرتا ہے ایسے بندوں کو رزق عطا فرمائے. اب یہاں ظاہر سی بات ہے, میں جس علاقے میں آیا ہوں ایسا نہیں کہ سارے ان پڑھ لوگ ہیں, ماشاءاللہ کافی پڑھے لکھے لوگ ہوں گے. ایک نقطہ عرض کر دیتا ہوں, تاریخی جملہ زندگی بھر کے لیے یاد رکھنا. ہماری پوزیشن یہ ہوتی ہے ہم اپنے بچے کو قیمتی موبائل دلاتے ہیں, قیمتی گاڑیاں دلاتے ہیں, قیمتی کھلونے دلاتے ہیں, قیمتی کپڑے پہناتے ہیں اور سوچتے ہیں یہی ہمارے بچوں کی ضرورت ہے. چڑیا سے آپ سیکھو. کس سے؟ بولیے. چڑیا اپنے بچے کے لیے گھونسلہ نہیں بناتی, اڑنا سکھاتی ہے. تم جینا سکھاؤ اپنے بچوں کو, جینے کا طریقہ سکھاؤ, کیسے جینا چاہیے, انہیں اخلاق سکھاؤ. پوچھا کسی پوچھنے والے نے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ باپ کی طرف سے اولاد کے لیے سب سے بڑا تحفہ کون سا ہے؟ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کی طرف سے اولاد کے لیے سب سے بڑا تحفہ اچھے اخلاق ہیں. یہ سب سے بڑا تحفہ. اور یہ ہم سکھاتے نہیں اس لیے کہ خود ہی اخلاق سے گرے ہوئے ہیں, خود ہی اخلاق سے گرے ہوئے. تو عرض یہ کر رہا تھا توکل. غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ کرام علیہم الرضوان کی خطائے اجتہادی ہوئی اور اس کی وجہ سے 70 صحابہ شہید ہو گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رب قدیر نے فرمایا غلام ہیں آپ کے, فاعف عنہم, میرے محبوب ان کو معاف کر دو, معاف کر دو. اور پھر فرمایا واستغفر لہم, اور ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرو. اب صحابہ ہوشیار تھے, مزاج شناس تھے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے.
تو جب سرکار نے معاف کر دیا تو چونکہ غلطی بڑی تھی تو دل میں تھوڑی سی کسک تھی کہ کہیں دل میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو تکلیف پہنچی ہے اس کی وجہ سے اللہ کہیں جو ہے ہمیں کسی مصیبت میں گرفتار نہ فرما دے. تو رب نے خود ہی فرما دیا واستغفر لهم، ان کے لیے حضور تم مغفرت کی دعا کر دو، میرے محبوب مغفرت کی دعا کر دو. اس کے بعد ان کے کانفیڈنس کے لیے اللہ نے حضور سے فرمایا وشاورہم فی الامر، اور کام کے سلسلے میں ان سے مشورہ بھی لے لو. اب ظاہر سی بات ہے کہ جنگ کے سلسلے میں مشورہ لیا جائے تو دل صاف ہو چکا، اور سرکار کا دل تو صافی تھا. کیا کہنے، میرے امام کہتے ہیں تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. سرکار کا دل تو پاک تھا، کبھی میلا تھا ہی نہیں. اگر حضور چاہے تو ہمارا دل بھی پاک ہو جائے. اسی لیے میرے امام کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت علامہ شاکر علی نوری صاحب قبلہ مسلک اعلی حضرت. اب فرمایا گیا وشاورہم فی الامر، ان سے مشورہ بھی کرو. اور آگے توجہ چاہوں گا، فَإِذَا عَزَمْتَ، مشورہ بھی ہو گیا، معاف بھی کر دیا، مغفرت کی دعا بھی کر دی. لیکن میرے محبوب جب تم کسی کام کا ارادہ کر لو نا فَإِذَا عَزَمْتَ، تو جن سے مشورہ لیا ہے ان پر بھروسہ نہ کرنا. فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ کرنا. یہاں سے یہ مزاج دیا جا رہا ہے، بھروسہ ہو تو صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو. یہ حضور سے رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا. یہاں سے توکل کا مرتبہ سمجھ میں آئے گا، توکل کی کیفیت سمجھ میں آئے گی. اور یہ بات ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں، اللہ پر اگر کوئی توکل کر لے تو مولا اس کے توکل کی لاج رکھ لیتا ہے. اور قرآن میں ایک مقام پر نہیں، کئی مقامات پر توکل کے بارے میں حکم آیا ہے. اب آئیے میں تھوڑا سا سمجھاؤں. توکل کرنے والے توکل کرتے ہیں تو کہاں تک کرتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے نا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ پر بھروسہ مومنین ہی کرتے، ایمان والے ہی اللہ پر بھروسہ کریں گے. اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ میرا مولا کتنا طاقتور ہے اور کتنی قوت والا ہے، اس کے دستے قدرت میں سب کچھ ہے. اور میں جب آپ کو توکل کی بات آگے بتاؤں گا تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. اللہ والے اور مومنین صرف زمین کے اوپر توکل نہیں کرتے کہ دنیا ہی میں صرف بھروسہ، نہ، دنیا میں بھی کرتے ہیں اور قیامت میں بھی اللہ پر بھروسہ کریں گے. ان کا بھروسہ وہاں تک، اور کب تک بھروسہ سنیے آپ حدیث کی روشنی میں. کیسا اللہ پر بھروسہ؟ دو بندوں کے لیے رب کا حکم ہوگا ان کو جہنم میں ڈال دو. دو بندوں کو رب فرمائے گا کہاں ڈال دو؟ بولیے جہنم میں ڈال دو. ایک دوڑتا ہوا جہنم کی طرف جائے گا. کوئی جہنم کی طرف دوڑتے ہوئے جائے گا، دوڑتے ہوئے جائے گا. دوسرا آہستہ آہستہ جائے گا، مڑ مڑ کے دیکھے گا. رب فرمائے گا فرشتوں سے بلاؤ دونوں کو. دونوں بلائے جائیں گے. پہلے والے سے پوچھا جائے گا جہنم کوئی اچھی جگہ تو نہیں ہے، تو دوڑ کر جہنم کی طرف کیوں جاتا ہے؟ جواب میں وہ کہے گا مولا زندگی بھر تو تیری بات نہیں مانی، یہاں میں نے سوچا چلو ایک بات تو مان لوں، شاید تیرا کرم ہو جائے، اس لیے تیزی سے دوڑ کر جا رہا ہوں. مولا فرمائے گا دے جاؤ اسے جنت میں ڈال دو. یہ بھروسہ. دوسرے سے پوچھا جائے گا مڑ مڑ کے کیوں دیکھ رہا تھا؟ تو وہ جواب میں کہے گا مولا سنا تھا کہ تیری رحمت بہت وسیع ہے، تو اس پر بھروسہ کرتے ہوئے پلٹ کے دیکھ رہا تھا، شاید تیری رحمت مجھے آواز دے دے. رب فرمائے گا لے جاؤ فرشتوں اسے جنت میں ڈال دو. تو اللہ والے مومنین بھروسہ اس وقت تک بھی کرتے رہتے ہیں، ان کا بھروسہ اللہ سے ہٹتا نہیں. اور آج اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل تقریباً ختم ہو چکا، تقریباً ختم. بھروسہ کرو اللہ پر. لیکن یہ بھی یاد رکھیں، ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اپنے اونٹ کو یا گھوڑے کو، جو بھی روایت ہوگی میں مفہوم عرض کرتا ہوں، اپنی سواری کو کھوٹے سے باندھ دوں اور اللہ پر بھروسہ کروں تو یہ صحیح ہے، اسے توکل کہا جائے گا؟ یا پھر کھلا چھوڑ دوں اور اللہ پر بھروسہ کروں، اس کو توکل کہا جائے گا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے انسانوں کو توکل کا مزاج عطا فرمایا. ارشاد فرمایا تیرے بس کا کام تو کر لے، یعنی کھوٹے سے تو باندھ لے، پھر اللہ پر بھروسہ کر. یہ نہیں کہ تو محنت نہ کر، گھر میں سویا پڑا رہے اور کہے تکیے کے نیچے سے لاکھوں نکل آئیں گے، یہ اللہ پر بھروسہ نہیں. نکل تو روزی کے لیے، نکلنا تیرا کام ہے، دینا تیرے رب کا کام ہے. یہ اس کو کہتے ہیں توکل. اللہ پر بھروسہ کرو، کامل بھروسہ کرو. اور جو سچا مومن ہوتا ہے وہ اللہ پر کامل بھروسہ کرتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے.
اب آئیے میں خواجہ صاحب کی بات بتا دوں اور اپنی گفتگو کو ختم کروں، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں میں لمبی تقریر نہیں کرتا، میرے پاس اتنا میٹر بھی نہیں کہ میں لمبی گفتگو کر سکوں، مختصر کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ وہی بات ذہن کے اندر بیٹھ جائے، اور کوشش کرتا ہوں کہ موضوع کی مناسبت ہی سے گفتگو ہو اور ایک ہی موضوع پر گفتگو ہو تاکہ بات اچھی طرح سے ذہن میں بیٹھ جائے۔ دیکھیں توکل کے معنی ہوتا ہے ٹیک لگانا، کوئی ایسا سہارا ہوتا ہے نا، سبحان اللہ، اللہ سے بڑا سہارا کون سا ہوگا۔ مجھے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا یہ شعر جب یاد آتا ہے تو ان کے توکل پر فدا ہونے کو جی چاہتا ہے۔ کہتے ہیں جب وہ غفار ہے کیا ہونا، جب وہ غفار ہے کیا ہونا، لیکن پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزار کر پھر اس کے غفار ہونے پر توکل کیا انہوں نے۔ یہ نہیں کہ نمازیں چھوڑ دی اور اللہ معاف کرنے والا ہے، نہیں، جماعت بھی انہوں نے نہیں چھوڑی، پھر اللہ پر بھروسہ کیا، سنتوں پر عمل کیا، پھر اللہ پر بھروسہ کیا، یہ ہے اللہ پر کامل توکل۔ اب خواجہ صاحب کی بات سنیں، جب ہندوستان تشریف لا رہے تھے خواجہ صاحب، شہاب الدین غوری کی شکست خوردہ فوج کے سپاہیوں سے ملاقات ہوئی، دیکھا خواجہ صاحب کو ماشاءاللہ صوفی ہیں، اللہ والے نظر آ رہے ہیں، پوچھا بابا کہاں جا رہے ہو؟ خواجہ صاحب نے فرمایا اجمیر جا رہا ہوں۔ شہاب الدین غوری کی شکست خوردہ فوج کے سپاہیوں نے کہا بابا اجمیر نہ جائیں، ہم شہاب الدین غوری کے شکست خوردہ فوج کے سپاہی ہیں، ابھی شکست کھا کر کے ہم آ رہے ہیں، اور آپ اللہ والے نظر آتے ہیں، سیدھے سادے نظر آتے ہیں، آپ کو نہیں چھوڑیں گے، لوگ قتل کر ڈالیں گے، ہمارے پاس تو فوج تھی پھر بھی ہم ہار کر کے آ رہے ہیں، آپ کے پاس تو کوئی لاہو لشکر بھی نہیں، کہیں آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو جائے۔ اب خواجہ صاحب کا جواب سنیے، ارشاد فرماتے ہیں سنو، تم لوگ جب اجمیر آئے تھے تو فوج پر بھروسہ تھا، ہتھیار پر بھروسہ تھا، معین الدین آیا ہے تو اس کا بھروسہ اپنے رب پر ہے، یہ اللہ پر بھروسہ کر کے آیا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، خواجہ صاحب اپنی مرضی سے ہندوستان نہیں آئے، مصطفیٰ کے بھیجنے پر آئے، اللہ کے فرمان کے مطابق حاضر ہوئے۔ تو یہ توکل اللہ والوں کے اندر حوصلے پیدا کرتا ہے، توکل اللہ والوں کے اندر قوت عطا کرتا ہے، اور آج سب پر بھروسہ ہے۔ الیکشن کے موقع پر کینڈیڈیٹ گلی میں گھوم کر کہے گٹر کا پانی بند ہو جائے گا، بھروسہ ہے، سب کچھ ہے، سیاست سے مجھے کوئی اتنا اس پر، لیکن آپ دیکھیں ہم سب پر بھروسہ کرتے ہیں، نہیں کرتے تو صرف اپنے رب پر بھروسہ نہیں کرتے، اپنے رب پر بھروسہ۔ مجھے یہاں پر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یاد آتی ہے، حضرت حاجرہ اللہ اکبر، بے سر و سامانی کا عالم، بے آب و گیا وادی، ایک انسان مکے میں نہیں، اور حضرت ابراہیم دودھ پیتے بچے کو اور اپنی بیوی کو لق دقش صحرا کے اندر چھوڑ کر جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، جانے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیوی اور بچے کو چھوڑ کر، کوئی دکان نہیں، کوئی مکان نہیں، کوئی انسان نہیں، کوئی انتظام نہیں، کچھ بھی نہیں، تو حضرت حاجرہ نے عرض کیا ابراہیم آپ اللہ کے خلیل ہیں، ایسے ہم کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا ہاں بس چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ کیا اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں اللہ کا یہی حکم ہے کہ تمہیں یہاں چھوڑ کر کے جاؤں۔ کہا پھر جائیے، ہم اللہ پر بھروسہ کرتے، وہ ضائع نہیں کرے گا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا وہی مکہ آباد ہو گیا، اور دنیا نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل کی ٹھوکروں سے زمزم جاری ہو گیا، 4000 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، آج بھی پانی جاری ہے۔ یہ تھا اللہ پر بھروسہ، یہ تھا اللہ پر توکل۔ تو اللہ پر کامل بھروسہ رکھو، اللہ پر یقین رکھو، اور اللہ عز و جل کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اور یہ بات یاد رکھنا، ایمان والے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ اللہ پر کامل بھروسہ رکھتا ہے، اور جب اللہ پر بھروسہ رکھو گے تو اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو آج کی نشست کے اندر آپ کو یہ ذہن بنا کر کے چلنا ہے، 2-3 باتیں بس سمجھا دوں تاکہ جو مصیبت آپ کی تقدیر میں لکھی ہے وہ آ کر کے رہے گی۔ اس کی بھی کچھ کیٹیگریز ہیں، قضاء مبرم، قضاء برشبیہ مبرم، اس طریقے سے قضائیں ہیں۔ کچھ پریشانیاں ایسی ہیں جن کو ٹالنے کے لیے اللہ عز و جل نے مختلف سبیلیں رکھی،
جیسا کہ فرمایا صلہ رحمی کی بنیاد پر اللہ رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، عمر میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی رکھی ہیں جس کی وجہ سے قضا بشبیہ مبرم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو ٹال دیا کرتا ہے کسی کی دعا کی وجہ سے، لیکن اللہ عز و جل نے جو لکھ دیا ہے اس پر یقین ہونا چاہیے اور اس پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بات اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، وہ اللہ پر کامل بھروسہ کرتا ہے، اور جب کوئی اس پر بھروسہ کر لے تو وہ اپنے بھروسہ کرنے والے کی لاج رکھ لیتا ہے، رسوا نہیں کرتا۔ بس ایک آخری بات سمجھنے سمجھانے کے لیے کہہ دوں، بہت کم ایسے ہوں گے جو غلط کرتے ہوں گے، لیکن صحیح بہت، یہ میں جو بات سمجھانے جا رہا ہوں اس کی بنیاد پر آپ کو ایسا لگے گا کہ جو ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ مثال کے طور پر کسی کی دکان پر آپ گئے کوئی چیز خریدنے کے لیے، اور آپ نے دام نہیں پوچھا، اس نے بتایا اتنے کا ہے، تو آپ نے کہہ دیا دیکھو ایسا ہے میرے بھائی، میں کسی دکان میں بھی نہیں جاؤں گا اور نہ مجھے آپ سے بارگیننگ کرنی ہے، مجھے آپ پر بھروسہ ہے، آپ جو بھی لوگے صحیح لوگے۔ تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کا دل جو ہے نرم ہو جائے گا، یار سے میرے اوپر بھروسہ کیا ہے، اب بھروسے کو ٹھیس نہیں پہنچانی چاہیے۔ تو آپ کا ضمیر اندر سے کہے گا نہیں یار مناسب لے لیں۔ تو آپ ذرا سوچو، یہ سمجھنے سمجھانے کے لیے اللہ کی تمثیل، اللہ عز و جل کی ذات ساری تمثیل سے پاک ہے۔ ارے جب انسان پر بھروسہ کرو تو وہ لاج رکھ لیتا ہے، تو خدا پر بھروسہ کرو تو وہ تمہاری لاج نہیں رکھے گا۔ اس پر بھروسہ رکھو، کامل بھروسہ رکھو۔ خواجہ صاحب نے پوری زندگی اللہ پر بھروسہ کر کے کام کیا، اور اللہ عز و جل نے ان کے بھروسے کی لاج رکھی۔ مومن وہی ہے جو اللہ پر کامل بھروسہ کرتا ہے۔